بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حوالدار لالک جان شہید کے نام سے سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس سبق کا حاصل مقصد بیان کر دیتی ہوں۔ حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا، تمام رشتوں اور چاہتوں سے افضل رشتہ اور چاہت و محبت وطن سے عہد وفا کرنا ہے۔ اپنا تن، من، دھن اپنے وطن پہ قربان کر دینا اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر وطن کی مٹی کو سرخ سلامی دے کر شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے والے پاکستانی فوج کے بہادر سپوت کی بہادری اور فرض شناسی سے آگاہی حاصل کرنا۔ وطن پر جان نثار کرنا ہی محب وطن افواج کا خاصہ ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہیدوں کو، جن کے خون سے جلتے ہوئے دیے آج بھی کارگل محاذ کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا پرچم آج بھی ان کی وجہ سے ہی سر بلند نظر آتا ہے، لہراتا رہتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے الفاظ اور معنی کی ایک فہرست ہے، جو اس سبق سے متعلق وہ الفاظ ہیں جو قدرے مشکل آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام الفاظ کو یہاں یکجا کر کے آپ کو سہل اور آسانی کے ساتھ ان کی معنی سمجھا دوں۔ آئیے الفاظ کے ساتھ ان کی معنی کو پڑھتے ہیں۔ دور افتادہ، بہت دور کا، جری فرزند، بہادر بیٹا، خواستگار، طلبگار، امیدوار، ہر چند، کتنے ہی، کیسے ہی، اولین خواہش، پہلی خواہش، ترجیح، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، سرخروئی، کامیابی، عزت، پسماندہ قصبہ، غیر ترقی یافتہ علاقہ، پیچھے رہا ہوا، لگن، شوق، دھن، کٹھن، مشکل، نچھاور، قربان، غاصبانہ ارادے، زبردستی کسی کا حق چھیننے کا ارادہ، شاداں فرحاں، خوش خوش مگن، رکھ والے، محافظ، دیرینہ، پرانی، قدیم، ولولہ انگیز، پرجوش، نبض آزما، مقابلہ یا جنگ، عزم، ارادہ، بٹالین، فوجی دستہ جس میں 1000 کے لگ بھگ سپاہی ہوتے ہیں، پسپائی، پیچھے ہٹنا یا شکست، کمک، مدد، فوجی مدد یا امداد بھی کہا جا سکتا ہے۔ حواس باختہ، گھبرایا ہوا، اوسان خطا ہو جانا، طمانینت، اطمینان، نشانِ حیدر، اعلیٰ فوجی اعزاز یا تمغہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے آپ کی کتاب ہماری اردو میں درج سبق حوالدار لالک جان شہید کا پہلا صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس
صفحے کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں گی۔ آپ اپنے گھر میں اس سبق کی بلند خوانی کر لیجئے گا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سبق حوالدار لالک جان شہید، جو کہ آپ کی کتاب ہماری اردو میں درج ہے، اس کے صفحہ نمبر 32 اور 33 کے پہلے پیراگراف کی وضاحت بیان کر رہی ہوں۔ پاکستان کی سرزمین پر ایک انتہائی دور علاقے ہندور کے چھوٹے سے قصبے میں ایک بہادر جوان بیٹا اپنے والد سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت لینے آتا ہے، حالانکہ اس کی ابھی چھٹیاں مزید باقی ہوتی ہیں، مگر جو خبریں اسے موصول ہوتی ہیں ان سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت ان کی ضرورت یہاں گاؤں میں رہنے سے زیادہ محاذ پر زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لالک جان کے گھر والے ان کے جذبے اور شوق شہادت کو جانتے تھے کہ آپ کے پیش نظر وطن کی حفاظت اور سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ لالک جان کے اس عزم اور حوصلے کو والدین عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کی اس خواہش یعنی محاذ جنگ پر جانے سے روک نہ سکے اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ لالک جان خوشی خوشی گھر سے اجازت ملنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپس جاتے ہوئے لالک جان اپنے قصبے اور علاقے کے ہرے بھرے کھیتوں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جہاں اس علاقے میں کوئی بڑا اسکول موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف کچھ درجے ہی وہ تعلیم حاصل کر سکے تھے۔ کم تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کے اساتذہ کی تربیت ان کے ذہن پر نقش تھی، جس میں ان کے استاد نے انہیں اپنے وطن سے محبت کا درس دیا تھا اور کہا تھا کہ وقت آنے پر اپنے وطن کا دفاع اور حفاظت کرنا، وطن کے محافظ بننا۔ اپنے استاد کے ان الفاظ کا پاس رکھتے ہوئے لالک جان فوج میں بھرتی ہوئے۔ وہیں انہوں نے اپنی مزید تعلیم بھی جاری رکھتے ہوئے میٹرک تک تعلیم مکمل کر لی۔ ان تمام حاصل کی گئی کامیابیوں نے ان کے اندر ایک نیا جذبہ اور عزم پیدا کیا اور اس طرح وہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 32 اور 34 کا پہلا پیراگراف میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اب اگلے سیشن اور اگلی کلاس میں جو اس سبق کی رہ جانے والی عبارتیں ہیں ہم ان کو پڑھ کر سبق کو مکمل کریں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے جماعت ہفتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے۔ پہلی مشق، الفاظ معنی کی فہرست اردو ادب کی کاپی میں تحریر کریں۔ ہم نے سبق میں سے جو نئے الفاظ جو قدرے مشکل تھے ان کی ایک فہرست بنائی تھی، جن کے معنی دوسرے کالم میں لکھے ہوئے تھے۔
آپ ان الفاظ کو معنی کے ساتھ اپنی اردو ادب کی کاپی میں تحریر کریں گے۔ اس کے بعد دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میں نے یہاں 5 الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور ان الفاظ کے سامنے ان کے معنی بھی لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو جملے بنانے میں آسانی پیش آ سکے۔ پہلا لفظ ہے سرسبز کھلیانوں۔ اس کے معنی ہیں ہرے بھرے کھیت۔ نمبر 2 لفظ ہم کلام، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ تیسرا لفظ ہے اولین خواہش، جس کے معنی من پسند خواہش یا پہلی ترجیح۔ جدید آلات، وہ اوزار جن میں جدت اور نیا پن ہو۔ کاری ضرب، حملہ آور ہونا یا انتہائی شدت کے ساتھ کسی پر حملہ کرنا۔ ان الفاظ کو معنی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب آپ ان الفاظ کو عمدگی کے ساتھ اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ جماعت ششم میں آپ اس طرح کی مشقیں حل کرنا اور لکھنا سیکھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسی احسن طریقے سے اپنی کاپی کے صفحے پر کالم بنائیں گے، ایک طرف الفاظ لکھیں گے اور اس کے سامنے خوبصورت انداز میں صاف لکھائی میں جملے بنائیں گے۔ آخر میں نیچے سبق حوالدار لالک جان شہید کی بلند خوانی کیجیے۔ سب سے اہم اور ضروری مشق ہے یہ کہ آپ گھر پر اس پورے سبق کو بلند خوانی کے ساتھ پڑھ کر مکمل کر لیجئے گا تاکہ ہم جب اس کا دوسرا سیشن یا دوسری کلاس میں اس سبق کو سمجھیں، ان عبارتوں کی وضاحت جب میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کو سبق بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ میں اپنے تمام طلباء و طالبات سے امید کرتی ہوں کہ ان مشقوں کو جو آپ کی اس کلاس میں دی گئی ہیں انہیں اچھے طریقے سے اپنے کام کو مکمل کرتے ہوئے اپنی اردو ادب کی کاپی پر تحریر کر کے مکمل کر پائیں گے۔ شکریہ۔